چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ عاشق 3 طرح کے ہوتے ہیں. عاشق 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عاشق ذاتی، ذات کے عاشق، ان کو ذات سے محبت ہوتی ہے. اب جب ذات سے محبت تو محبوب جو برتاؤ کرے وہ خوش ہیں، چونکہ ذات سے محبت ہے نا. اس کی مثال مجنو کو لیلا کے ساتھ محبت تھی، حالانکہ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیل، رات کے اوپر اس کا نام لیلا رکھا تھا، اتنی کالی تھی. مجنو صاحب کی طبیعت اٹک گئی. چنانچہ ایک شہر کے حاکم تھے، انہوں نے قصہ سنا کہ مجنو لیلا سے اتنی محبت کرتا ہے، تو انہوں نے بلایا لیلا کو کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیسی مس یونیورس ہے، یہ کیسی بیوٹی کوئین ہے. جب دیکھا تو وہ کالی عام سی لڑکی. تو اس نے کہا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، اے لیلا تو باقی حسیناؤں سے کوئی بڑی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی ان سے زیادہ حسین تو نہیں ہے. گفت خامش کیوں تو مجنون نیستی. لیلا نے جواب دیا چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس مجنو کی نظر نہیں ہے. اگر تم مجنو کی نظر سے مجھے دیکھتے تو ساری دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آتا. اور یہ مجنو صاحب تو نام تھا ان کا قیس، عقل مند کہتے ہیں قیس کو، لیکن نام پڑ گیا مجنون. وہ اس طرح کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سنبھالا تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. تو یہ کیس جا رہا تھا، حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی. تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی دیکھو اچھا ہوا نا، جو زیادہ حکومت کے اہل تھے میں نے ان کے حق میں دستبرداری کر دی، حکومت انہی کو سجتی ہے. تو یہ حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا دیکھ کے آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی سچی بات تو یہ ہے حکومت لیلا کو سجتی ہے. انہوں نے کہا انت مجنون. تو اس وقت سے اس کیس کا نام مجنون پڑ گیا. ایسا مجنون تھا، اس کی محبت سے ہٹتا ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ اس کے والد نے اسے کہا کہ بہت بدنامی ہو گئی، میں نے بہت لوگوں کی باتیں سن لی، چل توبہ کر، میں تجھے حرم لے کے جاتا ہوں. تو یہ والد کے ساتھ حرم چلا گیا. وہاں جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتا ہے الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی. الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. لیلا کی محبت سے توبہ نہیں میں کرتا. جب اس نے یہ بات کہی تو والد نے غصے سے دیکھا. تو جب غصے سے دیکھا کہ تم نے یہ کیا بات کی، تو اس نے اگلا شعر پڑھا. کہنے لگا یا رب لا تسلبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ ابدا قال آمینا. اے اللہ لیلا کی محبت کبھی بھی میرے دل سے مت نکالنا، اور جو میری اس دعا پر آمین کہے اس کی بھی بخشش فرما دینا. تو اس کو کہتے ہیں عاشق ذاتی. دین کے میدان میں دیکھنا ہو تو بہت اکابر گزرے کہ جن کی منشا بس اللہ کی رضا تھی.
رابعہ بصریہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں انگارہ لے کے نکل پڑی. کہاں چلی ہو؟ میں چاہتی ہوں جنت کو جلاؤں جہنم کو بجھاؤں. کیوں؟ کہ سنا ہے کہ لوگ یا جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں دونوں کو ختم کر دوں کہ لوگ اللہ کی ذات کی محبت کی وجہ سے اس کی عبادت کریں. کیفیت تھی ان کی. یہ عاشق ذاتی کہلاتے ہیں. ابن فارض رحمت اللہ علیہ مصر میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، سید العاشقین ان کو کہا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیں دکھائیں، جنت ان کے سامنے کر دی. تو انہوں نے آنکھ ہٹا لی ان جنتوں کی طرف سے اور یہ شعر کہا کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اے اللہ اگر تیری محبت میں میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ جنت اور باغ ملنا تھا، ما قد رأیت فقط ضیعت ایامی، میں نے کیا پایا، میں نے تو پوری زندگی ہی تباہ کرنا ہے، مجھے تو تیری رضا چاہیے. یہ عاشق ذاتی کہلاتے ہیں. اور جو عاشق ذاتی ہوتا ہے پھر محبوب کی طرف سے خوشی ملے تو اس پہ خوش ہے، اور محبوب کی طرف سے غم ملے تو اس کے اوپر بھی خوش ہے. عاشق ذاتی جو ہوا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. جو عاشق ذاتی ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تیرے عشق نے مجھے غم دیا ہے، میرے غم کی عمر دراز. سبحان اللہ. یہ عاشق ذاتی ہوتی ہیں، اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے. جو مالک کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں یہ گردن جھکا لیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عاشق صفاتی، صفات کی وجہ سے عاشق. مثلا مال کی وجہ سے کسی سے محبت تو یہ عارضی عشق ہوتا ہے. مال ڈھلتی چھاؤں ہے، جب مال گیا تو محبت بھی گئی. حکومت کی وجہ سے دوستی، جب حکومت گئی تو محبت بھی گئی. حسن کی وجہ سے دوستی، حسن بھی ٹھلتی چھاؤں ہے، حسن نہ رہا تو محبت بھی نہ رہی. تو عاشق صفاتی یہ ہمیشہ کمزور عاشق ہوتے ہیں. وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے کچھ عرصہ گزارنے کے لیے. تو ایک عورت آتی تھی نجاست گندگی اٹھانے کے لیے، تو ان صاحب کی نظر اٹھتی تھی. پھر وہ بیمار ہو گئی تو جب کچھ دنوں کے بعد آئی تو اس نے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا. اس نے حضرت کو بات بتا دی تو حضرت نے اس کو بلا لیا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ عورت جب پہلے تمہارے پاس سے گزرتی تھی تو تم للچائی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اب اس کا پیٹ خراب ہوا اور اس کی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، بیمار کمزور ہو گئی، تو اب تم نے دیکھا ہی نہیں.
اس کی وجہ یہ کہ جس چیز سے تمہیں محبت تھی وہ چیز اب اس میں نہ رہی، تو اتنے دن یہ عورت فلاں جگہ پر اپنی گندگی کرتی رہی ہے، تم جاؤ اور اپنے محبوب کو وہاں سے لے لو۔ تو ظاہری حسن کی انتہا تو یہی ہے نا، کس کا حسن سلامت رہا؟ آج چہرہ گلفام کی مانند ہے تو ذرا بڑھاپا آتا ہے وہی چہرہ چھوارے کی مانند بن جاتا ہے۔ تو عاشق صفاتی یہ بھی کمزور عاشق ہے۔ اور ایک اور تیسری قسم کا عشق ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، وہ ہے عاشق احسانی۔ عاشق احسانی کون ہوتے ہیں؟ کہ جب تک احسان کوئی کرتا رہے تو ان کی محبت سلامت، اور ذرا سا احسان میں کمی آئے تو بس ایک طرف۔ بالکل ہماری مثال یہی ہے، اللہ کی طرف سے حالات بالکل ٹھیک رہیں تو ہم بھی ذوق شوق سے نمازیں پڑھتے ہیں، ذرا کاروبار میں کوئی اور ہوا نماز ہی گئی، بھئی مسجد میں نہیں آتے، اور جی بس ذرا کاروباری پریشانی ہے، ٹھیک ہو جائے گی تب آؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے کاروبار ٹھیک ہو پھر عبادت کے لیے آؤں گا۔ تو ان کو کہتے ہیں عاشق احسانی۔ اور واقعی حدیث پاک میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں، ان کو ملتا رہے تو عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو دیتا رہتا ہے، یہ میرے بندے میری عبادت کرتے رہے۔ کب نہیں دیتے؟ اس وقت نہیں دیتے جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا مل گیا کہیں یہ ایمان سے ہی محروم نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ بندہ مال برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ ذرا تنگی دے دیتے ہیں کہ بھی دے دیا تو یہ فرعون کے بول بولنے شروع کر دیں گے۔ تو یہ عاشق احسانی کہلاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ انسان ہو جو عاشق ذاتی بن کر زندگی گزارے۔ تو مبتدی کی مثال عاشق احسانی اور منتہی کی مثال عاشق ذاتی کی مانند، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دل کو بنانا پڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، پھر انسان کا دل بن جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مزہ آتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے بھی کچھ ماتحت ہیں، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا بقرعید پہ لوگ کئی مرتبہ جانور پالتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بکرا پالیں یا مینڈا پالیں، پھر وہ اس کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور پھر ان کو لے کے ذرا گلی میں چلتے ہیں تو وہ اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے، بس وہ چل رہے ہوتے ہیں اور مینڈا پیچھے 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 پیچھے، کسی سے بات کرنے رک جاتے ہیں تو وہ مینڈا بھی رک جاتا ہے، وہ کسی گلی میں مڑتے ہیں وہ بھی پیچھے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں راکھواں لیلا، یعنی گھر میں رکھا ہوا مینڈا، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس جانور کو ہم نے ذبح کرنے کی نیت سے رکھا ہے وہ ہمارا اتنا مطیع اور فرما بردار ہے کہ بغیر کسی رسی کے ہمارے پیچھے پیچھے، دائیں مڑیں بائیں مڑیں کھڑے ہوں جیسے جائیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے۔ ہم سے تو وہ جانور ہی اچھا ہوا جو اپنے مالک کا زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ ہمیں تو اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح، اور ہم اپنا وقت جو ہے وہ دفتر میں ہی گزار دیتے ہیں اور بزنس میں ہی گزار دیتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو جانور بہتر ہوا نا پھر ہم سے تو۔ پھر اور بھی کچھ جانور ہمارے ماتحت ہیں، ذرا غور کیجئے کہ وہ جانور جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ہمارے ساتھ کتنا
فرما برداری کا معاملہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھوڑے کی مثال لے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو انسان کا مطیع بنا دیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ گھوڑے کو بولنے کی توفیق نہیں دی. اگر گھوڑے کو بولنا آتا اور ہم صبح اٹھ کے کہتے کہ بھئی ہم تمہیں لے کے ٹانگے میں جوتیں گے لے چلیں گے اور وہ آگے سے ٹر ٹر کرتا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں, میں رات کو نیند نہیں پوری کر سکا, اور گھاس ڈالنے والے نے تو گھاس پورا بھی نہیں ڈالا تھا, جناب آج مجھے سک لیو چاہیے, آج مجھے اینول لیو چاہیے, اب تو میں نے 6 دن کام کیا 7واں دن چھٹی ہونی چاہیے. تو اگر گھوڑا ہمارے سامنے یہ باتیں کرتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اللہ رب العزت نے اس سے بولنے کی صلاحیت لے لی. اب تیرا مالک تیرے ساتھ جو برتاؤ کرے تم بول نہیں سکتے. چنانچہ ہمارے اشارے پہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹانگے پہ بیٹھتے تھے, شوق ہوتا تھا بیٹھنے کا. تو ہم نے دیکھا کہ ٹانگے میں جو گھوڑا جھتا ہوا ہوتا ہے بس وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. گرمی کا موسم, اب اسٹیشن پہ جا رہے ہیں اور مسافر لیٹ ہو گیا تو قصور تو مسافر کا تھا. وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو نا 1 روپے کی بجائے 2 روپے دوں گا, مجھے ذرا جلدی پہنچا دو. اب گھوڑے کا مالک یہ نہیں سوچتا کہ میرا گھوڑا گرمی کا سارا لمبا دن بھاگ بھاگ کے تھک گیا ہوگا, وہ 1 روپے کی امید پر اس کو بٹھا لیتا ہے اور گھوڑے کو چابک مارنے شروع کر دیتا ہے. گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جناب سارا دن تو میں بھاگتا رہا, اب شام کا وقت ہو گیا, یہ اگر لیٹ ہو گیا ہے تو قصور میرا تو نہیں ہے. مار رہا ہے, مار, وہ چھانٹے بھی کھا رہے ہیں, بھاگ بھی رہا ہے, جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگ بھی رہا ہے اور چھانٹے بھی کھا رہا ہے. اور عجیب بات ہم نے دیکھی کہ اس بھاگنے کے دوران اگر اس گھوڑے کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, بھاگ بھی رہا ہے لیڈ بھی کر رہا ہے. اللہ اکبر, انسان تو کیسا ظالم مالک ہے کہ اپنے گھوڑے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اسے وقت نہیں دے رہا. وہ بھاگ بھی رہا ہے, لیڈ بھی کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, پسینے میں شرابور ہو کے بالآخر اس نے اسٹیشن تک ٹانگے کو پہنچایا, مسافر پہنچ گیا. اب جو مالک ہے وہ تو پیسے لے کے چائے کا کپ پینے چلا گیا اور گھوڑے کو پیاس لگی ہوئی تھی تو مالک کو یاد ہی نہیں تھا. گھوڑا پیاس کی شدت کی وجہ سے قریب جو گندی نالی تھی اس کا گندا پانی پینے لگ جاتا. ہم نے گھوڑے کو گندی نالی کا پانی پیتے خود دیکھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب خود تو مشروبات پینے چلے گئے اور میرے لیے سادہ پانی بھی نہیں تھا, وہ گندا پانی پی گئے. جب مالک اس کو دیکھتا ہے کہ یہ گندا پانی پی رہا ہے تب لا کے پانی اس کے سامنے رکھتا ہے. اتنا تھک تھک کے گھوڑا شام کو واپس آتا ہے تو مالک گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھاس دینے والے نے دیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں کوئی وجہ تھی تو آج وہ آدھا لایا ہے. آدھا ہی سامنے رکھ دیتا, کھانا بھی پورا نہیں دیتا کہ بھئی سارا دن اس نے محنت کی, اس کو کھانا تو دے دوں. آدھا گھاس دے کے مطمئن ہو جاتا ہے, چلو کوئی بات نہیں. اب دیکھیں, سردی مالک کے لیے بھی ہے, سردی اس کے لیے بھی ہے. مالک کمرے میں گیا, لحاف ہے, رضائی ہے, خدمت کرنے کے لیے بیوی موجود ہے, لیکن اس گھوڑے کے لیے لیٹ کے سونے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے. یہ کھڑے ہو کے رات گزار دیتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر گھوڑا تھک جائے تو بیٹھ جاتا ہے, لیٹ کے سو تو نہیں نہ سکتا. سارا دن جس نے محنت کی اللہ نے اس کو رات کو لیٹ کر سونے کی توفیق نہیں. کوئی تم کھڑے نیند پوری کرو یا بیٹھے نیند پوری کرو. مالک کے لیے رضائی, کوئی گھوڑے پہ بھی رضائی ڈالتا ہے, سردی تو اس کو بھی لگ رہی تھی. کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ باہر سے گھوڑا اندر باندھنا تھا اور مالک سو گیا, گھوڑا ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا رہتا. صبح مالک کو وہ شکوہ نہیں کر سکتا
کہ جناب آپ تو رضائی کے ساتھ جا کر مزے سے لیٹ گئے اور میں تو ساری رات سردی میں ہی کھڑا رہا. بھوک ہے مگر بھوک مٹانے کے لیے پورا کھانا نہیں، پیاس ہے، مشروبات نہیں، شہوت ہے، بیوی نہیں. اس کو بھی تو دیکھو نا، وہ بھی تو جاندار ہے نا. انسان کو دیکھو، یہ اللہ کا غلام بنا، اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرما دی. اور جب اللہ نے انسان کا غلام بنایا، ماتحت بنایا، وہ دیکھو کتنا بے بس ہے انسان کے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اس کے بعد اس گھوڑے کی وفا دیکھو کہ مالک نے اس کو پالا تھا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر جہاد میں حصہ لوں گا. اب اس نے اگر گھوڑے کے اوپر سواری کر لی تو گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا مالک جہاد کے لیے نکل پڑا. ایک صف سامنے ہے، ایک صف یہ ہے. جنگ شروع ہوتی ہے تو دشمن تیر برساتا ہے اور وہ تیر انسان کو تو کم لگتے ہیں کیونکہ وہ بچتا ہے، گھوڑے کو لگ رہے ہوتے ہیں. اس کے جسم میں تیر چپ رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. وہ گھوڑا پیچھے بھی بھاگ کے جا سکتا تھا، پیچھے نہیں جاتا. گھوڑا جانتا ہے اب یہ وفا دکھانے کا وقت آ گیا، اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے جسم پہ تلوار لگے، تیر لگے، نیزہ لگے، گھوڑا مالک کے اشارے کو پہچانتے ہوئے بڑھتا ہے، صفوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، مالک کے اشارے کی لاج رکھ لیتا ہے. انسان تیرا ماتحت اس کے اندر اتنی وفا اور تم مالک کا غلام اور تیرے اندر اتنی بھی وفا نہیں کہ حیا علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو اپنی دکان سے اٹھ کے مسجد میں آ جائے، تو گھر سے اٹھ کے مسجد میں آ جائے. اللہ کے حکم کی اتنی بھی احساس نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی جن کو اللہ نے ہمارا ماتحت بنایا انہوں نے ماتحتی کا حق ادا کر دیا اور ہم نے اپنے اللہ کی ماتحتی کا حق ادا نہ کیا. ذرا سی بات کوئی آتی ہے زندگی میں تکلیف والی تو بس شکوے شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل مومن وہ کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر حال کے اندر اللہ سے خوش رہے، اللہ سے خوش رہے. چنانچہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اللہ رب العزت سے پوچھا، اے پروردگار عالم، قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ خوش ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ بہت آسان ہے دیکھنا. کیسے؟ ان لوگوں سے کہو اگر یہ اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں پروردگار ان سے خوش ہوں، اور یہ اگر اپنے دلوں میں شکوے رکھتے ہیں تو میں بھی ان سے خوش نہیں. اور یہ جو ہم بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ملا، یہ اصل میں مالک کے شکوے ہی ہوتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. بس اللہ نے جو حال رکھا اس حال میں انسان خوش رہے، صبر کرے، اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ شکوے کر رہے ہیں تو مجھ سے کرے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے کرو نا. لیکن 2 رکعت تہجد پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہوتی، تو اللہ کے سامنے ہم کیا اپنے شکوے شکایتیں کریں گے؟ سارا دن مخلوق کے سامنے ہم اللہ کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے ہر حال میں راضی ہوتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح میں 3 دفعہ اور شام میں 3 دفعہ یہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ پر حق ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے۔ تو ہم اتنا کہہ دیں اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کر دے۔ کتنا کریم پروردگار ہے اور کتنا وہ بڑا مہربان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی حال ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، صحت کا ہو، بیماری کا ہو، اللہ کی عبادت میں، دین کے کام میں لگے رہیں۔